بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، سورۃ الفاتحہ کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو الصفا تعلیم القرآن انسٹیٹیوٹ کے ڈپارٹمنٹ پیز آف قرآن میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ اسد منظور خادمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صاحبہ نیوز HD۔ قیامت کے روز کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی پڑ جائیں گی تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچہ نکال کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کون ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہیں گے کہ میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور جو تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر درود کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے، درود و سلام مجھ پر بھیجتے رہے، آج جب تیرے اوپر یہ مشکل وقت آیا کہ میزان میں تیری نیکیاں ہلکی پڑ گئیں، تو میں نے وہ تیرا پڑھا ہوا درود اپنے پاس سنبھالا ہوا تھا، اور اس درود و سلام کو میں نے جیسے ہی ان نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پلڑے کو درود و سلام کی برکت سے فوراً بھاری فرما دیا۔ تو یہ اس حدیث کی تفسیر تھی جو کل کے لیسن میں نے آپ سب کے سامنے رکھی تھی۔ آئیے ناظرین کرام، سبق نمبر 3 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 4 فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا، اور جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا
کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانین اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے صاحبان نیوز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دین کی بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک نے بھی اس پہ عمل کر لیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے اور میرا بیڑا بھی پار ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے میری پوری ٹیم کو، جس میں ہمارے اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو محمد منظور چوہان صاحب اور صاحبان نیوز سے ظاہر شریف صاحب میری ٹیم کا حصہ ہیں، اور ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سب سے ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صاحبان نیوز۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں صاحبان نیوز۔